الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العظيم. اللہ رب العزت انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کی ہدایت کے لیے ساری زندگی وہ کیسے گزاریں اس رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. پہلے انسان سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے انسان کے لیے کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ اللہ نے اس میں کوئی ہدایت دینے والا نہ بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے اپنا پیغام دے کر، پیغام ہدایت دے کر انسانوں کو بھیجا. پہلے انسان کے لیے کون نبی ہوتا؟ اس کا حل اللہ نے یہ نکالا کہ پہلے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیج دیا، آدم علیہ السلام. اور آخری قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور انبیاء علیہ السلام کی صداقت کے لیے اللہ رب العزت ہر دور میں ہر نبی کو کچھ نشانیاں عطا فرماتا رہا. اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزات الانبیاء ایک اصل بنیادی موضوع ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جو معجزات ظاہر کروائے. معجزہ اس لفظ کا مطلب ذہن میں اگر رہے تو آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. معجزہ یہ گرامر کے اعتبار سے اعجز یعجز اعجازا فہو معجز و معجزۃ، باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. ہم اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں فلاں بڑا عاجز ہو گیا، بے بس ہو گیا. عاجزی اور انکساری کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں، اسی سے لفظ معجزہ بنا. معجزہ کا معنی عاجز کر دینے والی بات. اور اسلامی اصطلاح کے اندر معجزہ کہتے ہیں کسی نبی سے اللہ کوئی ایسا کام ظاہر کروا دے کہ جسے عام انسان نہ کر سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں. اللہ ایسے کام انبیاء کے علاوہ سے بھی ظاہر کرواتا ہے جو عام انسان نہیں کر سکتے.
اسے اسلامی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کی تعریف یہ کی جاتی ہے اسلامی اصطلاح میں کہ وہ خرق عادت کام، یعنی عام روٹین کے خلاف ایسا کام جو عام انسان نہ کر سکے، وہ اللہ کسی غیر نبی سے ظاہر کر دے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کسی غیر مسلم سے ظاہر ہو جائے، اللہ غیر مسلموں سے بھی خلاف عادت کام ظاہر کرواتا ہے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں استدراج کا معنی ڈھیل دینا۔ تو کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی ملحد، کوئی بے دین، اس سے بھی خلاف عادت کام اللہ کروا دیتا ہے، لیکن وہ استدراج ہے۔ دجال بھی جب آئے گا تو اللہ اس کے ہاتھوں خلاف معمول کام ظاہر کروائے گا۔ بہت مستند احادیث میں، صحابہ ستہ کی احادیث میں ہے کہ دجال جب آئے گا تو لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں ایک بندے کو دو ٹکڑے کرے گا، پھر اسے جوڑ دے گا، کہے گا زندہ ہو جاؤ۔ اس وقت پہچاننا ہوگا کہ یہ چونکہ خود کافر ہے، خود مومن نہیں ہے دجال، لہذا اس کے ہاتھوں ظاہر ہونے والی بات پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے دیکھنا ہوگا کہ ہم کسی شخص سے ہٹ کر، خلاف عادت سے ہٹ کر کوئی بات دیکھ رہے ہوں، اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ استدراج ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اس پر قطعاً یقین نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بندہ حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے، بہت سے لوگ جادو ٹونے اور دوسری چیزوں سے کچھ کام ایسے کرتے ہیں جس سے اپنے ماننے والوں پر اپنا رعب جماتے ہیں، ہوتے وہ غیر مسلم ہیں، غیر مؤمن ہیں، جادو ٹونے کرنے والے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، پھر عورتیں بھی معتقد ہو جاتی ہیں، مرد بھی معتقد ہو جاتے ہیں، یہ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ بس کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ غیر مسلم ہے تو استدراج، اگر وہ مؤمن ہے تو کرامت۔ لیکن ہمیں بزرگوں کے اندر کرامتوں کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں جمعہ پڑھاتے ہوئے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ نے وہ واقعہ سنایا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آئے۔ حضرت فرمانے لگے کہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے ہاں ایک صاحب آئے، 3 دن آ کر رہے خانقاہ میں، 3 دن بعد واپس جانے لگے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا آپ تشریف کیسے لائے تھے، جا کیسے رہے، کوئی کام تھا، کوئی مقصد تھا؟ تو مولانا فضل الرحیم صاحب نے تو بڑے مزے لے کر سنایا تھا، ان کی آواز میں جو اللہ نے ایک درد اور کیفیت رکھی تھی وہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، بے شمار حضرات ان کی بے شمار بیانات سن چکے جمعے کے اندر۔ حضرت نے تو بڑے مزے لے کر بیان کیا تھے باتیں۔ تو حضرت نے پوچھا آپ آئے کیسے تھے، جا کیسے رہے، کس لیے آئے تھے؟ وہ بندہ کہنے لگا جی میں آیا تھا، آپ کی بڑی شہرت سنی تھی کہ مولانا شرف علی تھانوی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن میں 3 دن آپ کے پاس رہا ہوں، میں چاہتا تھا کہ آپ کی کوئی کرامت دیکھوں، پھر میں آپ سے بیعت کر لوں۔ تو 3 دن میں آپ کے پاس رہا، میں نے ایک کرامت آپ کی نہیں دیکھی، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں، آپ تو بزرگ ہی نہیں کسی طرح سے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا حضرت نے پھر وہ بیان سنایا، فرمایا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، تم 3 دن میرے پاس رہے، تم نے ان 3 دنوں میں مجھ سے خلاف سنت کوئی کام دیکھا، کوئی ایک کام جو خلاف سنت مجھ سے ہوا؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ نہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس وقت فرمایا کہ یہ اس وقت سب سے بڑی کرامت ہے کسی اللہ کے ولی کی۔ ہم کیسے تلاش کریں اولیاء اللہ، کیسے تلاش کریں؟ یہ اولیاء اللہ جن کے ہر کام میں سنت،
یہ کرامت، میں عرض کر رہا تھا کہ کرامت کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انبیاء علیہ السلام سے اللہ خلاف عادت ظاہر کرواتا ہے کاموں کو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ وہ معجزات جو قرآن مجید میں موجود ہیں، کچھ معجزات کا ذکر احادیث میں ہے۔ جو حضرات باقی انبیاء کے معجزات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہوں، وہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ کی کتاب، ہمارے بزرگ ان کی کتاب قصص القرآن، اس میں انہوں نے معجزات انبیاء کو بہت ذکر فرمایا۔ لیکن آج کی نشست میں وہ معجزات جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائے انبیاء علیہ السلام کے، ان کا ذکر کرنا مقصود ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے، ان میں اس دور کے اندر جس چیز کا کمال لوگوں کے اندر عروج ہوتا تھا، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دور میں اسٹرانومی، علم فلکیات کا بڑا زور تھا، کیمسٹری کمال کی تھی، کیمسٹری کے علم کیمیا کے بڑے بڑے ماہر لوگ تھے۔ اب اگر کیمسٹری کا بھی کمال آپ دیکھنا چاہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون کی ممی، یعنی اس کی لاش پر جو مسالے لگا کر اس کو لپیٹ کر رکھا گیا، بہت بڑے بڑے سائنسدان ڈاکٹر حضرات یہاں موجود ہیں، ان کے مطالعے میں یہ بات موجود ہے کہ پیتھالوجی اب بہت ترقی کر گئی، ایک چیز کے اجزاء تلاش کرنے میں، حقیقت تک پہنچنے میں کمال حاصل ہو گیا سائنس کا۔ لیکن کیا یہ کمال نہیں کہ فرعون کی ممی جو غرق ہوا تھا بحیرہ قلزم میں، اس کی لاش کو اللہ نے عبرت بنایا، تو اس لاش کو جو مسالے لگا کر، پٹیاں لگا کر محفوظ کیا گیا، آج بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکے کہ اس میں کون سی کیمیکل اجزاء لگا کر اس کو محفوظ کیا گیا۔ اس وقت سائنس پیتھالوجی بے بس ہو رہی ہے۔ حیرت ہے، کیا کیمسٹری میں کمال تھا ان لوگوں کا، اسٹرانومی میں، علم فلکیات میں کتنا کمال تھا کہ یہ دوربین تو گلیلیو نے، عیسائی نے ایجاد کی تھی، اس سے دوربین سے پہلے وہ یونانی لوگ 7 سیاروں میں سے 5 سیارے بغیر دوربین کے زمین پر بیٹھے بیٹھے دریافت کر چکے تھے۔ اب علم کیمیا کے اندر بتایا جاتا ہے کہ زندگی اصل میں وجود میں آتی ہے حرارت سے، جہاں حرارت ہوتی وہاں زندگی ہوتی۔ زندگی کس نے دی؟ حرارت نے۔ علم کیمیا، کیمسٹری کا ایک اصول ہے۔ اور حرارت دینے والی دنیا میں 2 چیزیں ہیں، ایک سورج اور ایک آگ، ایک سورج اور ایک آگ۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، آگ کی پوجا کرتی تھی۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ بے وقوف جاہل قوم تھی، جاہل قوم نہیں تھی، علم کیمیا، اسٹرانومی کی بڑی ماہر قوم تھی۔ ہاں جاہل تھی تو وحی الہی سے جاہل تھی، انبیاء کی تعلیم سے جاہل تھی۔ وہ قوم جس میں کیمیا اور کیمسٹری اتنی مہارت کی تھی، وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، اس لیے کہ زندگی دینے والا یہ سورج ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں بحیرہ اوقیانوس کے وہ حصے جو کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے علاقے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں پانی میں مچھلی بھی نہیں، اس کی وجہ بھی کیمیا میں یہی بتاتے ہیں کہ وہاں چونکہ سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی، حرارت نہیں پہنچتی، اس لیے وہاں زندگی نہیں۔ تو زندگی جو دیتا ہے وہ سورج دیتا ہے، یہ اس لوگ، اس علم کیمیا کے ماہرین کا ذہن تھا۔ زندگی ہمیں آگ دیتی ہے، اس لیے آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا، آگ کو سجدہ، یہ ہمیں زندگی دیتی۔
آپ کو حیرت ہوگی آج کی بھی سائنس کے اس اتنے ترقی یافتہ دور کے اندر لوگ پتھروں کو بت خود اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں. حیرت ہے. آج سائنس کے اس دور میں بھی آریہ مذہب موجود ہے، مجوسی آج بھی موجود ہے، آتش پرست آج بھی موجود ہے. کراچی میں آپ ان کے عبادت گاہیں دیکھتے ہیں، ان کے گھر عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ دونوں دروازے کے دونوں جو ستون ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ مشعلیں آگ جل رہی ہوتی ہے، ہر وقت 24 گھنٹے آگ جلتی ہے. اپنے خدا کو گیٹ پہ رکھا ہوا ہے، اس کی پرستش کرتے ہیں. اس سائنس کے دور میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اتنی جاہل نہیں تھی، پڑھی لکھی قوم تھی، قابل قوم تھی. ان لوگوں کے آرکیٹیکچر کا کمال دیکھیں، قوم عاد قوم سمود کا کمال دیکھیں. آج بھی جا کر وہاں دیکھیں کہ پتھروں کو کیسے تراشتے تھے کہ پورا پہاڑ ہے، ابھی بھی باہر بالکل پہاڑ ہے، بالکل صحیح سالم، اور اندر بیڈ روم بھی بنا ہوا ہے، ڈرائنگ روم بھی بنا ہوا ہے، ڈائننگ روم بھی بنا ہوا ہے. ڈائننگ روم کی کرسیاں جو ہیں وہ بغیر پتھر کو توڑے تراش کر بنائی گئی ہیں. کمال ہے. آج بھی موجود ہیں وہ کھنڈرات. اتنے کمال کی قومیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ یہ سورج تمہارا خدا نہیں، یہ آگ تمہاری خدا نہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. صرف اتنی سی بات کی. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ ان کے ابا جی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا آزر کو، کیا تم بت بناتے ہو؟ تتخذ اصناما آلہۃ، تم ان بتوں کو خدا سمجھتے ہو. خود ہی اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، اسی کو پوجتے تھے، اسی کو خدا سمجھتے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اس وقت نمرود بادشاہ تھا، وہ بھی آتش پرست، سورج کی پوجا کرنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا. نمرود نے کئی ہفتے آگ جلائی، اور کئی ہفتے آگ جلا کر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. سمجھتے ہیں یہ کیا اس نے کیا؟ صرف آگ میں نہیں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اپنے خدا کے سپرد کر دیا تھا. اس آگ کی پوجا کرتے تھے، اپنے خدا کے سپرد کیا. جس کو سجدہ کرنے سے تو منع کرتا ہے جا اسی میں ڈالتے، وہ تجھے تباہ کر دے گے. بخاری شریف کی حدیث میں ہے ڈالتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتارے گئے تھے، بے لباس کر کے ان کو ڈالا گیا تھا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب لوگوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو میں دیکھوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے جوڑا پہنا دیا گیا ہے. وہاں محدثین نے بخاری شریف کو اس حدیث میں لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نام لینے کی خاطر بے لباس کر کے اس آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ نے قیامت کے دن اعزاز یہ دیا کہ سب سے پہلے کپڑے ان کو پہنائے، کیونکہ باقی سب لوگ ننگے اٹھیں گے، بے لباس اٹھیں گے، بغیر لباس کے اللہ اٹھائے گا سب لوگوں کو. ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے ایک کلمہ جاری کیا اللہ نے، حسبی اللہ، حسبی اللہ. اسی کی تلقین کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ کی آخری آیت میں. حسبی اللہ کا معنی اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبی واحد کے لیے، ایک کے لیے، حسبنا جمع کے لیے. حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر بڑی مشکل میں آ گئے. اس وقت اللہ نے ایک دعا سکھائی تھی، سورہ توبہ کی آخری آیت، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات سکھائے گئے کہ آپ یہ کلمات کہیں، اللہ راستہ نکالے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اور اسی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. پھر اللہ نے کافی ہو کر دکھایا، پھر اللہ نے کافی ہو کر دکھایا. کئی ہفتے دہکائی گئی، اس آگ میں ڈالا گیا کپڑے اتار کر ابراہیم علیہ السلام. اللہ نے بھی یہ نہیں کیا کہ بادلوں کو بھیجا، جاؤ بارش کرو آگ بجھ جائے. بادل آتے اللہ کے حکم سے، بارش ہوتی، آگ بجھ جاتی. ابراہیم کا معجزہ کیا ہوتا؟ وہ تو بارش نے آ کر آگ بجھا دی. اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ اللہ نے کیا کہا اس آگ کو، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. یا نارُ کُونِی، قُلْنَا ہم نے کہا، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا اس آگ کو، یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تیرا کام ہے گرمی پہنچانا، حرارت پہنچانا، آج تو ابراہیم پر ٹھنڈک والی ہو جا. وسلامن، اور تیرا کام ہے تباہی مچانا، جلا کر راکھ کر دینا، آج تو ابراہیم کے اوپر تو سلامتی والی ہو جا. اب ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا اس آگ کو، قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو سلامتی والی اور ٹھنڈک والی ہو جا. یہ آگ ٹھنڈی کیسی ہوتی ہے؟ یہاں بڑے بڑے سرجن تشریف فرما رہے ہیں، اب تو وہ ٹھنڈی آگ لیزر سے کینسر کا علاج کر رہے ہیں. یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آگ بھی کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ سرجن حضرات دے رہے ہیں کہ جی ہاں، وہ لیزر ٹھنڈے ہوتے ہیں. کینسر کا جس لیزر سے علاج کیا جا رہا ہے جدید ترین لیزر کی شعاعیں انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ یخ کر کے اس کو ختم کرتی ہے. تو یہ تو انسان نے اپنی عقل سے ٹھنڈی آگ ایجاد کر لی ہے. اللہ نے بھی اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تو وہ خالق کر سکتا ہے. کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو ٹھنڈک والی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. جب اس قوم نے دیکھا کہ آگ نے ابراہیم کو کچھ نہیں کہا، سمجھتے انہوں نے کیا سمجھا؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے خدا نے اس کو کچھ نہیں کہا. آگ ان کی خدا، ان کی معبود. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں کے بعد زندہ اس آگ میں سے نکلے، پھر قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے کہ پھر اس قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو بالکل تکلیف نہیں پہنچائی. پھر یہ کہا آپ ہمارے ملک سے روانہ ہو جائیں، ملک سے چلے جائیں بس، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے یہ عام انسان نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، آگ سے زندہ نکالا. یہ اس دور کے لوگوں کے اندر بڑی مہارتیں تھیں، کیمسٹری کی، اسٹرانومی کی، آگ اور سورج کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس کے مطابق معجزہ عطا فرمایا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سارے حالات اللہ ہی نے بنائے. مچھلی بھی اللہ کی مخلوق، مچھلی چاہتی تو اندر جاتے ہی، سارے حالات اللہ نے بنائے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اس مچھلی نے نگل لیا یونس علیہ السلام مچھلی کے اندھیروں میں. وہاں جا کر یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے اللہ دیکھ میں تیرا کتنا نیک بندہ ہوں، اندھیروں کے اندر پڑا ہوں، سانس گھٹ رہا ہے، مر جاؤں گا میں. یہ الفاظ نہیں ہے قرآن میں. اللہ نے جو الفاظ سکھائے وہ بولے. ہمیں سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ مصیبت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، دکھ کے وقت میں انسان کو کیا کلمات کہنے چاہیے.
ابراہیم علیہ السلام نے تکلیف اور دکھ میں کیا کہا؟ حسبی اللہ۔ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے دکھ اور تکلیف کے وقت میں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمیں وہ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھنی چاہیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جب انسان کو تکلیف پہنچے، دل غمگین ہو، آگے کچھ نظر نہ آئے اور انسان اس مشکل میں سے نکلنا چاہتا ہو، تو اسے سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھنی چاہیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ ترجمہ ذہن میں رکھنا چاہیے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا، بڑے عرش کا مالک ہے، وہ کر لے گا، وہ مجھے میرے حالات کو ٹھیک کر دے گا، وہ میرے دکھ اور غم کا مداوع کر دے گا۔ یہی ہوا یونس علیہ السلام کے ساتھ مچھلی کے پیٹ میں، کہ وہاں اندھیروں کے اندر، تکلیف کے اندر، وہاں اللہ نے کلمات سکھائے اور وہاں یوں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا فنجیناہ من الغم، اسی طرح ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مؤمنین کو بھی غم سے نجات دیں گے۔ تو غم کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ غم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن غم کے اندر بھی انسان وہی کہے اپنی زبان سے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو سکھائے، اپنے نیک بندوں کو کلمات سکھائے۔ اللہ نے کہا فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نکال لیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم قیامت تک ایمان والوں کو بھی غم سے نجات دیتے رہیں گے۔ اس بات کی تلقین حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے۔ آپ میں سے اس وقت سینکڑوں افراد تشریف فرمائے جو گواہ ہیں، وہ بار بار یہ کلمات کہنے کو، نماز کے بعد بھی یہ کلمات کی تلقین فرماتے تھے کہ پڑھتے رہا کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ والی آیت بھی پڑھتے تھے، دیکھو اللہ نے کہا فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، تمہیں بھی غم سے نجات دے دیں گے۔ کیوں اللہ سے نا امید ہوتے ہو؟ تو آج وقت کا تقاضا ہے کہ غم کی کیفیت میں ہم کیا کلمات کہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، کسی بھی مشکل میں پھنس جائیں تو یہ کلمات پڑھیں، اور اگر نہ پڑھیں تو یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب بڑا سخت جواب ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ میں صرف آیات پڑھ کر اس کا ترجمہ کروں گا۔ بڑا سخت جواب دیا، نہ پڑھیں تو۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اسی واقعے کو ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ اس کو اللہ نے نجات دی، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو تسبیح بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ کی پاکی بیان ہوئی ہے، اس کو کلمہ طیبہ، کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا إِن كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ کرتے وقت خود میں ڈر رہا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا اگر وہ یہ کلمات نہ پڑھتا، لولا ان کان من المسبحین، مچھلی کے پیٹ میں نہ پڑھتا، اللہ نے کہا فلولا ان کان من المسبحین، اگر وہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، یہ لا الہ الا انت سبحانک مچھلی کے پیٹ میں نہ پڑھتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ پہ رہتے۔ میں نے کہا معمولی شخص کے بارے میں نہیں اللہ نے کہا، اپنے پیغمبر کے بارے میں کہا۔ نہ پڑھیں تو
پھر انسان اسی حالت میں رہتا ہے جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ آج غم کے وقت میں، آج تکلیف کے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہو چکا۔ یہی ہمیں اللہ نے سکھایا، انبیاء کے معجزات کے ذریعے سکھایا۔ اب یونس علیہ السلام کا اس مصیبت سے نکل آنا معجزہ ہے یونس علیہ السلام کا۔ ہمیں بھی اللہ نے یہ سکھایا سورۃ البقرہ کے اندر کہ دیکھو میں تمہیں ایمان والوں کو ضرور آزماؤں گا، کچھ خوف کے ذریعے، کچھ جانی نقصان کے ذریعے، کچھ پھلوں میں نقصان کے ذریعے، کچھ مالوں میں نقصان کے ذریعے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں خطاب ایمان والوں کو ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ وَلَنَبْلُوَنَّ علماء موجود ہے، طلباء علماء موجود ہے ماشاءاللہ، سب نے گرامر پڑھی ہوئی ہے کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ تاکید بیان کرنے کے لیے جو کلمہ ہوتا ہے، پکی بات کرنے کے لیے، وہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ اس سے اوپر عربی گرامر کے اندر کوئی لفظ نہیں ہوتا، پکی بات ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ نے وہ لفظ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ لا کر کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، تم ایمان والوں کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ آزمائیں گے، بیماری کا خوف، فلاں کا خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، زندگی میں خوف سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ابھی عرض کرنے لگا۔ خوف میں مبتلا ہو کے الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جن سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے بندہ، نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہیں مالی نقصان کے ذریعے آزمائیں گے۔ والانفس، اور تمہیں جانی نقصان سے آزمائیں گے۔ کبھی تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے اٹھا لیں گے، اللہ کہتا ہے کب ہمیں تمہارے ماں یا باپ کو آسمانوں پہ ہم اپنے پاس بلا لیں گے عالم ارواح میں، کبھی تمہارے بزرگوں کو بلا لیں گے جن سے تم بڑی محبت کرتے تھے، ان کو بلا لیں گے ہم۔ ونقص من الاموال، مالی نقصان پہنچا کر تمہیں آزمائیں گے، جانی نقصان پہنچا کر ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ والثمرات، پھلوں میں نقصان کر کے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہاں ثمر سے مراد انسان کے اعمال کے نتائج ہیں، ثمرات سے مراد انسان کی محنت کا پھل۔ پڑھ پڑھ کے پھر نہیں کامیابیاں ملتی، پھر ڈگریاں نہیں ملتی، پھر عہدے نہیں ملتے، پھر مطلب کی ملازمت نہیں ملتی، مطلب کی تجارت نہیں ملتی، کرتا بہت کوشش محنت ہے، پھر اللہ آزماتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یوں کہتے بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب آگے پتہ اللہ نے کیا کہا؟ جو لوگ جانی مالی نقصان پہنچنے پر غم کی کیفیت میں، دکھ کی کیفیت میں، نقصان اٹھانے کی کیفیت میں، کاروباری نقصان اٹھانے کی کیفیت میں، جب انسان دکھ کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کسی کی وفات پر ہی پڑھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا سکھایا کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ انا للہ پڑھے۔ حدیث کا ترجمہ سنایا، کسی کے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے، یعنی یہ بھی غم ہوا تسمہ کدھر گیا، انا للہ پڑھ لے۔ انسان مزاج بنائے
جب کبھی زندگی کے اندر اللہ جانی نقصان سے، مالی نقصان سے، پھلوں میں نقصان سے، بھوک سے، خوف سے اللہ آزمائے، یہ بندے کو یہ کلمات کہنے چاہیے. کیوں؟ یہ کلمات سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہ بندہ. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ بندہ کہتا ہے. پھر اس بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ انا للہ کہنے والے بندے پر جو خوف میں مبتلا، جانی نقصان، مالی نقصان میں مبتلا، غم کی کیفیت میں ہے، اس بندے کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں بتایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے پھر رحمت نازل ہوتی. اصل مقصود یہی ہے. اللہ اب ہم پر، ہمارے بزرگوں کو ہمارے درمیان سے اٹھا لیا، اب اللہ کیسے رحمت کرے گا کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تب اللہ ان کے جانے کے بعد بھی اللہ نے اس آیت میں وعدہ کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے اوپر جب ایسے حالات آئے، اللہ نے قرآن میں ان کو بطور معجزے کے ذکر کیا ہے. معجزے کے ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، یونس علیہ السلام کا معجزہ. لیکن اس دور میں جو معجزات ہوتے تھے، اس دور کے جو معجزات ہوتے تھے، وہ معجزات ایسے ہوتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا وسہلا مرحبا. اس دور کے جو معجزات ہوتے تھے، وہ معجزات چونکہ وہ انبیاء ایک خاص وقت کے لیے ہوتے تھے، وہ معجزات جو انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے گئے اس دور میں وہ ایک خاص قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ دیا وہ اس قوم کے حالات کے مطابق، یونس علیہ السلام کو معجزہ دیا ان کے حالات کے مطابق. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون جادوگروں کے بل پہ حکومت کرتا تھا، وہاں جادوگروں کے بل پر اس کی حکومت چلتی تھی. ذہن میں رکھیے گا یہ جو فرعون تھا اس نے نبوت کا خالی دعویٰ نہیں کیا ہوا تھا، اس نے تو کچھ اور کہتا تھا. قرآن مجید نے ہمیں کچھ اور بتایا. وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بتایا کہ رب تو اللہ ہے، اس نے پھر مقابلے میں جادوگروں کو اتارا. پوری تفصیل قرآن مجید میں موجود، آپ پڑھتے ہیں کہ اس نے جادوگروں کو میدان میں اتارا. ان جادوگروں نے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، وہ ساری رسیاں انہوں نے ڈالی، وہ سانپ بن گئے. اللہ نے موسیٰ کو کہا القِ عصاک فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے. انہوں نے لاٹھی ڈالی، وہ لاٹھی سارے سانپوں کو کھا گئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں جا پڑے. وہ پتہ ہے سجدے میں کیوں جا پڑے؟ یہاں بڑے بڑے ماہر حضرات تشریف فرما ہے مختلف میدانوں کے. جب انسان کسی فیلڈ کا بہت ماہر ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی بندہ آ جائے گا تو بڑا ماہر قسم کا، تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے یہ میری فیلڈ کا بندہ ہے کہ نہیں، یہ میرے میدان کا بندہ ہے کہ نہیں. وہ جادوگروں کے سامنے بھی جب دیکھا کہ ایک لاٹھی نے سارے سانپوں کو نگل لیا، جادوگر جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، اسے معلوم ہو گیا انہیں سب کو کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ ہماری فیلڈ کا بندہ نہیں، کچھ اور ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں جا پڑے تھے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے تھے. بڑی دھمکیاں لگائیں فرعون نے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، میں تمہیں کھجور کے ان تنوں کے اندر تمہیں پھانسی پہ لٹکاؤں گا اور دیکھوں گا تم میرے سے زیادہ کون عذاب دینے والا ہے. لیکن جادوگر ٹس سے مس نہیں ہوئے. اللہ نے ان کو وہ معجزہ عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، میڈیکل سائنس بڑا چرچا تھا. آپ میڈیکل سائنس میں آج بھی اناٹمی میں، فزیالوجی میں بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات بیٹھ تشریف فرما جانتے ہیں کہ اناٹمی فزیالوجی کے آج بھی وہ اصول ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جاری ہو چکے تھے. آج بھی میڈیکل جدید ترین سائنس میں ان کتابوں کے اندر وہ اصول موجود ہیں. اتنا کمال کا طب، میڈیکل سائنس عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کمال کی موجود تھی. اللہ نے اس دور کے معجزات عطا فرمائے.
اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا، فَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، کہ اللہ کے حکم سے پیدائشی نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، اور برس زدہ شخص کو وہ اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی ساری تندرستی واپس آ جاتی تھی۔ یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کے معجزات عطا فرمائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا، سورہ صف کی آیت 4 میں اللہ نے بتایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک ایسے رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ایسی صورت میں اللہ نے ان کو، چونکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے نبی بنانا تھا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے نبی بنانا تھا، اس لیے ان کو جو معجزات دیے وہ ایسے معجزات دیے جو کہ قیامت تک آنے والے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے تک نہیں پہنچ سکیں گے انشاءاللہ۔ ان معجزوں میں سے ایک معجزہ جس کو آپ 15ویں پارے کے شروع میں پڑھتے ہیں اور 27ویں پارے میں سورۃ النجم میں پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ پروردگار جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، مکہ سے بیت المقدس تک لے گئی، راتوں رات 40 راتوں کا سفر تھا اس دور میں اونٹوں پر، وہ اللہ راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے وہ اللہ نے سورۃ النجم میں بیان کیا۔ آج کی اس نشست میں جہاں انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ تھا، وہاں ہمیں آج کی نشست میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے اللہ نے سکھایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی غم کی کیفیت نازل کرے، کوئی دکھ کی کیفیت نازل کرے، اس وقت رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، انہوں نے حسبی اللہ کہا بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی کلمات سکھائے سورہ توبہ کے آخر میں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور پھر اللہ نے سکھائے ہمیں وہ کلمات کہ اگر انسان کو دنیا میں کوئی دکھ، غم، تکلیف پہنچے تو اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آج ہمارے درمیان گزشتہ جمعے میں ہم یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کو اللہ شفا عطا فرما دے۔ آج پہلا جمعہ ہے کہ حضرت اس دنیا میں موجود نہیں، اور اللہ نے یقیناً ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنایا ہوگا۔ اللہ نے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، دعا فرما لیجئے گا۔ اور حضرت ایک خاص بات کی، آپ نے ممبر پر، حضرت مجھ سے پہلے یہاں جمعہ پڑھاتے تھے، اور آپ نے بے شمار مرتبہ حضرت نے نا جس طرح کہتے ہیں نا بل بلا کر کسی کو کہنا، اس طرح وہ کہتے تھے خدا کے لیے جو آپ کے عزیز و اقارب، جو آپ کے ماں باپ فوت ہو جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ بل بلا کر حضرت کہتے تھے خدا کے لیے کر۔ پھر وہ آپ کو یاد ہوگا ایک حدیث سناتے تھے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان خیر کے کلمات کہتا ہے، مغفرت کے کلمات، رحمت کی دعا کرتا ہے، تو وہ میت اس طرح خوش ہوتی ہے جیسے کہ ایک ڈوبنے والے شخص کو کوئی سہارا مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آج یہ پورا مجمع حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایصال ثواب بھی کیجیے۔ حضرت جس طریقے سے فرماتے تھے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیجیے، حضرت کو ایصال ثواب فرما دیجیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وارفع درجاته يا رب العالمين۔ اے اللہ، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کے لیے تمام منزلوں کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ساری زندگی وہ ہماری ہدایت کا سامان کرتے رہے، ساری زندگی ہمیں اتنی اچھی باتیں تلقین فرماتے رہے۔ اے اللہ اس سب کا ثواب حضرت کو پہنچا، اور یا اللہ جتنے ان کے شاگرد ہیں یا اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا، اور ان کے اعمال کا ثواب ان کو پہنچا۔ اس جامعہ شفیہ کی تمام خدمات، وہ جو ساری زندگی یا اللہ ان طلباء اور علماء اور اساتذہ کے لیے خدمات انجام دیتے رہے، دنیا بھر میں دینی تعلیمات کے لیے یا اللہ وہ انجام دیتے رہے، یا اللہ حضرت کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی تمام خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، خاص طور پر ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا زبیر حسن صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ پھر حضرت کے جتنے بھی یہاں منتظمہ مجلس منتظمہ اپنی زندگی میں بنا گئے، یا اللہ اس تمام مجلس منتظمہ کو صحت اور عافیت عطا فرما، خاص طور پر ہمارے محترم حضرت مولانا ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم، حافظ اسد عبید صاحب دامت برکاتہم نائب محتمم، اور نائب محتمم حضرت مولانا زبیر حسن صاحب، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا اویس حسن صاحب، یا اللہ حضرت مولانا قاری اجود عبید صاحب ناظم شعبہ حفظ کی، یا اللہ ایک ایک کو اب استقامت عطا فرما، ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اس لگائے ہوئے بزرگوں کے پودے کو حضرت مفتی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو پودا لگایا، اس کے بعد حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کابر نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی اس قرآن و سنت کے نور کو پھیلانے کے لیے اس ادارے سے۔ اے اللہ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام بزرگ خاص اس مہینے کے اندر کئی ہمارے بڑے بڑے بزرگ وصال پا گئے، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام اساتذہ کرام، ہمارے تمام مشائخ اور ہمارے تمام بزرگ، ہمارے کتابوں کے مصنفین، یا اللہ جو جو انتقال فرما چکے، ہر ایک کی مغفرت فرما، سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً دعا کرتے ہیں اس جامعہ شفیہ کو تا قیامت قائم فرما، تمام مدارس، تمام مکاتب، تمام مساجد، تمام خانقاہوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بزرگ موجود ہیں یا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔